السلام علیکم، میں ڈاکٹر رؤف رانا اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بات کروں گا ایک انتہائی اہم وائٹامن ڈی کے متعلق۔ وائٹامن ڈی انڈراپ ڈی انجیکشن، انڈراپ ڈی کیپسول، سنی ڈی انجیکشن یا اس کے کیپسول، یا اس طرح کے بہت سارے انجیکشن اور کیپسولز جو کہ اورل انجیکشنز ہوتے ہیں، دودھ میں ملا کر پینے ہوتے ہیں، اس میں پایا جاتا ہے۔ عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وائٹامن ڈی ہڈیوں کی طاقت کے لیے یا دانتوں کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن یہ صرف اس کی ایک خصوصیت ہے، یہ اس کا ایک فائدہ ہے۔ اگر اس کے فائدوں کی بات کی جائے تو سر سے لے کر پاؤں تک اس کے بے انتہا فائدے ہی فائدے ہیں اور ہماری صحت کے لیے بہترین ہے۔ آج ہم انہی فائدوں کے متعلق بات کریں گے جن کے متعلق لوگ بات نہیں کرتے۔ بدقسمتی سے آج دنیا کی کل آبادی جو کہ تقریباً 7.8 ارب ہے، ان میں سے 1 ارب سے زائد لوگ وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے وہ عام زبان میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو کر مر جاتے ہیں۔ وائٹامن ڈی ہمارے جسم کے امیون سسٹم کو، مدافعتی جو نظام ہے، اس کو فائدہ مند رکھتا ہے، ہمارے پٹھوں کی صحت کے لیے بہت بہترین ہے، اور اس وائٹامن کو تو سائنسدان ایک جادوئی وائٹامن بھی کہتے ہیں۔ ایک حالیہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جب مچھلی کے تیل سے وائٹامن ڈی حاصل کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے موڈ کے لیے، ہماری ڈپریشن کے لیے، انزائٹی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ان کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر وائٹامن ڈی کی شدید کمی ہوتی ہے۔ وائٹامن ڈی ہمارے موڈ کو چینج کرتا ہے، ہمیں ڈپریشن پوزیشن کے اندر لے کر جاتا ہے، اس لیے وائٹامن ڈی ان لوگوں کے لیے بہترین ہے، بلکہ ان کے ادویات کے ساتھ ایک سپلیمنٹ کے طور پر استعمال کروانا چاہیے، جو کہ ڈپریشن کی دوائیاں، انزائٹی کی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور بہت عرصے سے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنی ادویات کے ساتھ وائٹامن ڈی کا استعمال کریں گے، خواہ وہ انڈراپ ڈی کی شکل میں ہو، سنی ڈی کی شکل میں ہو، خواہ وہ ہفتے بعد ایک کیپسول کھانے کی شکل میں ہو، یا روزانہ کی بنیاد پہ کچھ ایسی ادویات جیسے کہ اوسنیٹ ڈی وغیرہ، وائٹامن ڈی کے جو سپلیمنٹ ہے روزانہ کی بنیاد پر اگر لیں، وہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ ڈاکٹر آپ کی صحت کو دیکھتے ہوئے، آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ کے اندر وائٹامن ڈی کی کتنی کمی ہے اور آپ کو کتنی ڈوز لینی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں آنکھوں کی۔ ہنستے ہوئے آنکھوں کے گرد لائنیں کھنچ جانا تو ایک عام سی بات ہے، لیکن جو آنکھیں ہیں اس کے اندر عمر بڑھنے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو بالآخر قوت بصارت، دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، اس کو خراب کر سکتے ہیں۔ امریکی جرید نیورو بایولوجی کی آف ٹیچنگ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق وائٹامن ڈی کے حصول کے لیے لی جانے والی خوراکوں کے روزانہ کے استعمال کے باعث آنکھوں میں عمر بڑھنے کے اثرات جو ہیں اس میں کمی دیکھی گئی ہے۔ اس چیز سے ہماری بصارت کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر وائٹامن ڈی کی مناسب مقدار لیں۔ ایک دوسری تحقیق میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وائٹامن کے حصول سے بہت سارے جو ہمارے جسم کے نظام ہے وہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ہمارے جسم کے تمام افعال کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہارمونز بنتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وائٹامن ڈی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کان کی۔ چکر آنا، سر گھومنا عمومی طور پر بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے، یا بعض اوقات سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن حالیہ تحقیق میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کان کے اندر انفیکشن کی وجہ سے یا کان کے جو اندرونی ڈھانچہ ہے اس کے اندر اگر توازن نہ رہے تو اس کی وجہ سے بھی سر چکرا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ سر چکرانے کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ان کے کان کا جو اندرونی ساخت ہے وہ عدم توازن کا شکار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا سر چکراتا رہتا ہے۔ ایسے مریض جن کا سر اکثر چکراتا رہتا ہے، ان کو سر گھومتا ہوا محسوس ہوتا ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ ضرور کرائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر وائٹامن ڈی کی کمی پائی جائے، کیونکہ ہماری آبادی کے اکثریت لوگوں میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے۔ دانت کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ دانت کی مضبوطی کے لیے بھی وائٹامن ڈی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سفید دانت ہوں ان کے، اس کے لیے وہ مختلف قسم کے ٹوتھ پیسٹ، وائٹننگ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ذرا یہ بھی جان لیجئے کہ وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی دانت پیلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ صرف دانتوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، بلکہ ہمارے مسوڑوں کی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اگر وائٹامن ڈی کی کمی ہو جائے اور اس کے ساتھ وائٹامن سی کی بھی کمی ہو جائے تو ہمارے جو مسوڑوں کی صحت ہے اس کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ وائٹامن ڈی کی شدید کمی کی وجہ سے مسوڑوں سے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے جو دانتوں کے انفیکشن ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
ایک اور تحقیق کے مطابق بہت سارے بیکٹیریل انفیکشن سے وائٹامن ڈی کے ذریعے بچا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگ جو وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ان کا مدافعتی نظام بہت کمزور ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے بیکٹیریا ان پر وقتاً فوقتاً حملہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بار بار بیمار ہوتے ہوں، بار بار بخار ہوتا ہو یا بار بار ان کا گلا خراب ہوتا ہو یا کوئی بھی بیکٹیریل انفیکشن جو ان کو بار بار اٹیک کرتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بیکٹیریل انفیکشن سے بچنے کے لیے آپ کو وائٹامن ڈی کا سپلیمنٹ لینا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ کرائیں اور اپنے ڈاکٹر اور یا اپنے فارماسسٹ سے ضرور رابطہ کریں کہ جتنے بھی آپ کے وائٹامن ڈی کی کمی ہے اس مقدار کے اندر آپ ڈوز لیں۔ اب بات کرتے ہیں دل کی۔ دل انسانی صحت کے لیے بہت ہی ضروری بہت ہی اہم اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے وائٹامن ڈی بہت اہمیت رکھتا ہے دل کی صحت کے لیے۔ اس کے علاوہ کولیسٹرول کی کمی کے لیے بھی وائٹامن ڈی کی اپنی اہمیت ہے۔ وائٹامن ڈی کولیسٹرول کو خون کی نالیوں میں جمنے سے روکتا ہے، جس کی وجہ سے خون کا جو بہاؤ ہے دل کی طرف یا چھوٹی شریانوں میں بہت ٹھیک رہتا ہے۔ اگر وائٹامن ڈی کی کمی ہو جائے اور یہ کولیسٹرول دل کی شریانوں میں جمع ہو جائے تو دل کا عارضہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ کلوٹنگ برین کی سائڈ پر ہو تو فالج کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے وائٹامن ڈی کی مناسب مقدار مناسب افعال کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں پھیپھڑوں کی۔ امریکی ادارے کے ایک رپورٹ کے مطابق یہ بات اعداد و شمار کے مطابق ظاہر کی گئی ہے کہ دمہ کے مریضوں میں پھیپھڑے کے جتنے بھی امراض ہوتے ہیں، اگر ان کی ادویات کے ساتھ وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹ بھی دیے جائیں تو بہتری کا ریکوری کا جو چانس ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ پھیپھڑوں میں جو دمے کا اٹیک ہوتا ہے، وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ اگر ادویات کے ساتھ وائٹامن ڈی کا سپلیمنٹ دیا جائے تو یہ پھیپھڑوں کی نہ صرف صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے بلکہ جو دمے کا اٹیک ہے اس کے اندر بھی خاطر خواہ کمی آ جاتی ہے اور بار بار جو دمے کا اٹیک ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جگر کی۔ جگر ایک تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ جگر کا جو کینسر ہے عام طور پر ان لوگوں میں کم پایا گیا ہے جن لوگوں میں وائٹامن ڈی کی مناسب مقدار ہے۔ یہ جگر کا کینسر عمومی طور پر ان لوگوں میں زیادہ رپورٹ کیا گیا ہے جن میں وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے۔ اس لیے وائٹامن ڈی جو جگر کی صحت کے لیے بھی بہت ہی بہترین ہے۔ اب بات کرتے ہیں ریپروڈکٹیو سسٹم کی، تولیدی نظام کی، بانجھ پن کی، مردانہ بانجھ پن کی یا زنانہ بانجھ پن کی۔ آج کل کی سوسائٹی کے اندر یہ بانجھ پن کا مرض بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ وائٹامن ڈی ہے۔ اگر کوئی بھی مرد و خاتون بانجھ پن کا شکار ہو، ان کا تولیدی نظام کمزور ہو یا ایسے لوگ جو مردانہ کمزوری کا شکار ہوں، اگرچہ وہ عمر بڑھنے کی وجہ سے ہوں یا کسی بیماری کی وجہ سے ہو، اس کی ایک وجہ وائٹامن ڈی بھی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وائٹامن ڈی خون کی نالیوں کو کھلا رکھتا ہے، اسی طرح وائٹامن ڈی آپ کے تولیدی صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے، وہ آپ کی چھوٹی نسوں کو کھلا رکھتا ہے اور مردانہ تولیدی نظام کے لیے بھی بہت ہی بہترین ہے۔ چونکہ یہ ہماری دماغی صحت کے لیے بہتر ہے اور ہماری ٹینشن اور ڈپریشن کو کم کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ٹینشن اور ڈپریشن کم ہو رہی ہوتی ہے تو دماغ کے اندر خوشی کا ایک ہارمون بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو وائٹامن ہے ہمارے ٹیسٹوسٹیرون کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ٹیسٹوسٹیرون جو سیکشول ہیلتھ ہے اس کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں گینٹھیا کی۔ انسانی جسم میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جو چیز ہے وہ جوڑ ہے، کیونکہ ہم اپنے جو ہڈیوں کے جوڑ ہیں ان کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جوڑوں کے درد کا بہت زیادہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک اولین وجہ یہ ہوتی ہے کہ وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ان لوگوں میں جو لوگ گینٹھیا کا شکار ہوتے ہیں، سب سے پہلی وجہ ان کے اندر وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے۔ اگر وائٹامن ڈی کی مناسب مقدار ہو تو گینٹھیا کے مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایسے لوگ جو ہڈیاں کے بھرنے کے مرض کا شکار ہوتے ہیں ان میں بھی ایک وجہ وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح پاؤں کی ہڈی کو بہتر بنانے کے لیے، پاؤں کا فریکچر سے بچنے کے لیے بھی وائٹامن ڈی بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ شوگر کے مرض کا شکار ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر یا ماہانہ کی بنیاد پر وائٹامن ڈی کا استعمال ضرور کریں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔